وہ جو جلسہ ہوا اور اس کے بعد جب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کئی گھنٹوں کے لیے غائب ہو گئے، تو کیا واقعی کسی سیکیورٹی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے یا گرفتار تھے؟ چونکہ ان کی صوبائی حکومت اور پارٹی دونوں کا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا. اچھا یقین مانے اب میں آپ سے کھل کے بات کر لیتا ہوں، لیکن میں اتنا کروں گا کھل کے کہ تاکہ 8 گھنٹے وہ پاؤں میں بیٹھ کے معافیاں مانگتا رہے. کس کے پاؤں میں؟ جن کو گالیاں دی تھی ان کے پاؤں میں. ان کے پاؤں میں. اور آپ ہی کے علاقے میں تھے مطلب؟ بابا صاحب میری سمجھے کہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں. رو بھی رہے تھے یہ صرف معافیا ہی مانگ رہے تھے؟ پاؤں پکڑے ہوئے تھے یا رو بھی رہے تھے؟ میں یقین مانے رویا ہے، یقین مانے رویا ہے، فزیکلی رویا ہے. مجھے بھاگنے والا شخص جو ہے نا میری زندگی میں وہ بندہ بات کر رہے ہیں. میں پھر دہرا رہا ہوں کہ جس نے 25 سال قید لے کے نہیں بھاگا، 10,000 بندوں کی موجودگی میں میں بھاگ سکتا تھا نا، یا مجھے پتا تھا شام کو مجھے سزا ہونی ہے تو میں نکل جاتا. لیکن وہ اب زبان سنیے، وہ تو پھر وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اچھا آپ نے ہٹلر کی چمچا نہیں، ابھی میں نے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوں. سنیں ہٹلر جو تھا نا، ہٹلر اس کا جاسوسی نظام بہت مضبوط تھا. جی میاں بیوی کے درمیان بھی نا ایک ایجنٹ ہوتا تھا اس کے جاسوسی نظام کا. تو جو ہسبینڈ ہوتا تھا وہ نا گالیاں دیتا تھا ہٹلر کو، تاکہ وہ وائف کے جو اس کے بارے میں سینٹیمنٹس ہیں وہ باہر آ جائیں. تو اگر تو کچھ وائف گالیاں دیتی تھی نا آگے سے، تو وہ جا کے بتا دیتا تھا میری بیوی آپ کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جیل والا کہتا تھا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. میں سال پیٹ کے کہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اب دروازے بند کر دیے. یہ ڈائریکٹ رابطہ تھا خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ نہیں، یہ 3-4 لوگ تھے. اچھا. علی امین گنڈا پور، اعظم سواتی، ٹھیک، مروت، ٹھیک ہے نا جی. ایک اور تھا ان کا کوئی غور خان، عمر ایوب. نہیں عمر ایوب نہیں ہے. عمر ایوب کو تو آج کل وہ اس کے منہ سے فائرنگ نکل رہی ہے اس انسٹیٹیوشن کے خلاف جنہوں نے ان کو عزت دی، جنہوں نے ان کو احترام دیا. اور وقت کی بات ہوتی ہے ہمارے پالیٹکس میں، جس پہ برا وقت آتا ہے وہ سامنے والے دیکھیں نا. وہ اگر ہمیں جمہوریت کا سبق عمر ایوب دیں تو ذرا شرمانا چاہیے ان کو کہ ان کے دادا ابو نے سب سے پہلے جمہوریت پہ شب خون مارا تھا. ابھی جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ برا بھلا وہ کہہ رہے ہیں، کیا عمر ایوب واقعی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں یا پھر یہ بھی آپ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں؟ نہیں، مجھے اس پہ تو مجھے کیونکہ وہ نا اقتدار میں پی ٹی آئی اقتدار کے نشے میں اندھی ہو گئی ہے. اچھا. پارس ذرا تھوڑا سا غور کریں باتوں کے اوپر. مجھے اقتدار چاہیے بے شک راول پنڈی ڈوب جائے. مجھے اقتدار چاہیے چاہے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کے پاکستان تباہی کے دھانے پہ چلا جائے. آج ہم فیڈریشن کو للکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم افغانستان سے بات کریں گے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان اب واحد 56-57 جتنی کنٹریز ہیں آپ کی، اس میں سے واحد آپ کی فوج رہ گئی ہے جس کے اوپر جو اندیکھا دشمن ہے وہ حملہ آور ہو. لیکن بھائی صاحب یہ تو بتائیں نا، آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو سامنے جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں. یہ کیا باتیں کرتے ہیں وہاں جا کے؟ کون لوگ ایسا کوئی نام تو ہونے چاہیے، نام تو بتائیے. 3-4 نام آپ کو بتا دیے نا. یہ باتیں تو زبانیں زدی عام ہے نا، اس پہ اب چھپنے والی کون سی باتیں ہیں؟ تو صرف خبر یہ ہے کہ اپنے پاکستان کو بچائیں. لیکن عمران خان سوچ رہے ہیں، وہ کہہ رہے میں ڈٹا ہوا ہوں اور نہ میں بیمار ہوا ہوں، نہ ہی میں نے ملک سے باہر جانے کا کہا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا کہا تھا، بات بھی نہیں کروں گا کسی سے. پہلی بات اسٹیبلشمنٹ سے ایک بندے نے 1 سال میں جا کر ایک ملاقات نہیں کی عمران. اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں میں نہیں کروں گا اسٹیبلشمنٹ سے بات. منع کر دیا انہوں نے اتنے تمام لوگوں کو. پہلے پوری بات تو لوگوں کو سمجھنے دینا. 1 سال میں آف دی ریکارڈ ایک ملاقات بھی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے نہیں. جو خبریں آتی تھی سب جھوٹ ہے کہ تھوڑا آگے بڑھے ہیں، تھوڑا پیچھے ہوں. نہ وہ ساری چیزیں یہ ہوتی تھی کہ ان کی خواہشات کے اوپر ان کے بندے کو منترلا کرنے کے لیے جاتے تھے. قطعاً کسی صورت ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو جواب ان کو نہیں ملا. یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ریڈ لائن بانی پی ٹی آئی نے کراس کی ہے، وہ ریڈ لائن یہاں پہ نہ ٹی ٹی پی نے کی ہے، تو نہ پی ٹی ایم نے کی ہے، نہ ٹی ٹی ایم نے کی ہے. اس لیے انہوں نے رابطے نہیں رکھے. ٹھیک ہے نا. آپ کے جو بہت عزیز دوست ہیں شیخ رشید احمد، ان سے بھی کوئی رابطے نہیں ہیں؟ وہ میرا خیال ہے وہ خود ہی کہتے ہوتے تھے میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں. ہم تو نہیں ہیں. ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ جو 40 دن کا چلا کاٹا نا اس میں ساری 40 دن کے چلے بھی جا فارغ ہو گئے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہمت دی. حال احوال پوچھتے ہیں. لیکن یہ مکافات عمل ہے. سنیں نہیں، یہ پارس مکافاتی عمل ہے. میں آج بھی کسی کا برا نہیں چاہتا. آج بھی مجھے نہیں پتا شیخ رشید کہاں ہے. نہ میں نے 10 سال جب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ تھا تو میں نے کوئی جھوٹا مقدمہ نہیں کروایا. میرے پہ ایک قتل کا مقدمہ اس شخص نے کروایا 2005 میں میرے سے الیکشن 2003 میں ہارنے کے بعد. پھر اس نے ایفیڈنٹ کا مقدمہ کروایا ان لوگوں سے مل کے جو کرواتے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن میں نے تو کوئی نہیں، میں نے تو اس کو فیس کیا
عدالتوں کو فیس کیا, میں ملک چھوڑ کے بھاگا نہیں, میں جیل کو ترجیح دی. برے حالات میں ہیں اس وقت شیخ رشید, دکھ ہوتا ہے آپ کو ویسے؟ جی دکھ ہے ویسے؟ نہیں, مجھے سیدھی سی بات ہے, میں ان کا کوئی ان کے لیے دعا گو بھی نہیں ہوں اور ان کے لیے میں بد دعا بھی نہیں.